ہاں جی، السلام علیکم. کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ سیاسی خبریں ہیں ہمارے پاس اور بھی ہیں. میرے پاس ٹاپک تو اور تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ مری میں ورکرز میں خطاب کر رہے ہیں، اور بہت پیارا خطاب کر رہے ہیں. آج ایسے لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کوئی مولانا نواز شریف ہوں، نمازوں کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری بھی کر رہے ہیں. تھوڑی سی لائیو آپ کو دکھاتا ہوں، پھر تبصرہ بھی کرتا ہوں. یہ لے. میں 3 مرتبہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا. الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. بس اب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے. آمین. تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر، کہ چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف مری میں پارٹی ورکرز سے خطاب کر نواز شریف نے کہا کہ میرے خلاف کچھ نہیں ملا تو مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا. میرے ان سے پیار ہے. یہی کہنے لگی تھی. یہ دوبارہ تھوڑا سا سنیں. باقی باتیں تو سب ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 4 سال جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا، خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا، جس نے اس مٹی کی خدمت کی، جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت، آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے، تو وہ یہ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد، تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے، 7 سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے. جب ہم سعودی عربیہ میں تھے تو میں بھی ساتھ تھی. وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی، لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی، میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو. اس بار بھی جب 4 سال یہ باہر رہنا پڑا، تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی، کلپس تھے چھانگلہ گلی کے، مری کے، یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا. ہمارا گھر، انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا، یادداشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے، میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے. میرے دادا کا یہاں پرانا ایک گھر تھا پہلے، تو وہاں پر ہم رہتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ویکینڈز پہ آ جاتے تھے، تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے. تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے. چلو جی، میری بیٹی یہ گفتگو شانگلہ کی طرف جا رہے تھے، تو میری ایک چھوٹی بیٹی، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو. تو یہ مریم نواز صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، آپ نے دیکھا ہے. بڑے میاں صاحب بھی کر رہے تھے اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. نو ڈاؤٹ میں تو اپنی ویڈیو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے. وہ ان کا دشمن بھی کہے گا کہ وہ پاکستان کو گروی رکھ کے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس میں خدا نخواستہ دانستہ طور پہ کوئی ایسی بات ہو. لیکن ہمارے دوسرے جو کئی حکمران ہیں وہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو پاکستان کے خلاف گئی ہیں. یہ میں اگر تھوڑا سا حوالہ دے دوں، یہ جو آج کل سائفر کیس چل رہا ہے، اگر یہ بات بڑھ جاتی اور امریکہ اس کو سیریس لے لیتا کہ میں نے حکومت نہیں گرائی اور میرے اوپر آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ میں نے یہ خط لکھا ہے، تو آپ دیکھیں بات کتنی آگے بڑھ سکتی تھی نا. تو آج میاں صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے پاکستان کی جتنی خدمت کرنی تھی ہم نے کی ہے، لیکن مجھے 3 دفعہ ہی پورا مجھے ٹائم نہیں کرنے دیا گیا، 3 دفعہ ہی. یہ ہماری جو ویسے نون لیگ سے محبت ہے نا، یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ پیچھے یہ
تو میری ایک محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں اپنے اسلامیہ کالج سول لائن میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا تو نواز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ 2 گولڈ میڈل جو ہے مجھے پہنائے تھے، اور یہ میری جوانی کی تصویر بھی آپ تھوڑی سی دیکھ سکتے ہیں یہ تب میرے بال تھے، ہون تو بال بچے ہو گئے نا، تب میرے بال تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کسی کا نام نہیں لیتے، آج انہوں نے کوئی عمران خان کا نام نہیں لیا، یہ اچھی بات ہے پہلے دن سے، اور انہوں نے کوئی بلاول بھٹو کا نام بھی نہیں لیا، جو آج کل بلاول بھٹو کہتا ہے بزرگ جو ہے وہ گھر میں آرام کریں اور تو کل 4-5 بزرگ جو ان کے تھے وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، انہوں نے کہا یار بھٹو تو بلاول تو ہمیں بزرگ کہہ کے پارٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کنسٹنٹ پالیسی ہے، یہ دنیا میں یہ ایک ریکارڈ بنے گا کہ اگر نواز شریف سال آئندہ 4تھی دفعہ وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور ہمارا ملک ترقی کرے، ہمیں کسی کی شخصیت سے نہیں ہے، پیار محبت ہوتا ہے وہ وطن کے حساب سے ہوتا ہے نا، وطن کے حساب سے کہ کون ملک کی خدمت کرتا ہے۔ ابھی میں اپنے وکیل دوست سے بات کر رہا تھا کہ میں یار صبح اورنج ٹرین پہ آیا ہوں تو مجھے مسلم لیگ نون یاد آئی ہے قدرتی کہ یہ جی شہباز شریف صاحب نے یہ پروجیکٹ کیا ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے، انہوں نے سفر تھوڑا کرنا ہوتا ہے، روز کو شہباز شریف تو دفتر اورنج ٹرین سے نہیں نہ آتا، لیکن یہ عالمی معیار کی اورنج ٹرین ہے جس سے 15 لاکھ روزانہ بندے سفر کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ فری ہیں، اور 30 روپے میں ادھر اپنے دفتر آ جاتا ہوں۔ اسی طرح کل میں اسلام آباد سے آیا موٹر وے پہ تو مجھے وہاں نواز شریف کی یاد آئی، کیونکہ جتنے موٹر وے پورے پاکستان میں بنے ہیں، KPK میں، ہزارہ میں، سوابی میں، یہ اگر سندھ کی طرف جائیں تو حیدرآباد، سکھر، پنجاب کی طرف، یہ کوئی تھوڑا کام نہیں ہے سر جی۔ پھر میٹرو وغیرہ جو ہے وہ کل میں اسلام آباد میٹرو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اتنی VIP میٹرو ہے وہ، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ سارے کام ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کام ہیں۔ تو اس لیے ہم پھر ان کی کئی دفعہ تعریفیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی ان کی نہیں کرتے۔ اور یہ خبر اس وقت چل رہی ہے TV پہ کہ مونا سلائی کی پراپرٹی اور بینک جو ہے وہ کرکی ہو گئے ہیں، انہوں نے منجمد کر دیے ہیں۔ اور ابھی بڑی خبر ایک اور آنے والی ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ عمران خان نے پوری نہیں کی، ان کو 6 مہینے کا نوٹس پہلے دیا گیا تھا، اس سے بھی پہلے، کہ بھئی اپنی انٹرا پارٹی الیکشن کروا لو، تو وہ نہیں کروا سکے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ان کا آج زیادہ امکان ہے کہ ان کو بلے کا نشان ان کی پارٹی سے لے لیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ بلے کا نشان لے لیا تو کوئی کتاب دے دی جائے گی یا کوئی سگریٹ دے دی جائے گی یا کوئی ایسی بات نہیں، وہ کوئی نشان لینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ قانون ہے الیکشن کمیشن کا کہ پارٹی کی رجسٹریشن تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور پھر آزاد امیدوار کے طور پہ سارے لوگ لڑیں گے، جو بھی ان کو گھڑی ملے، لوٹا ملے، بالٹی ملے، پنکھا ملے، درخت ملے، جو بھی ملے، بطور پارٹی کی رجسٹریشن ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوں اور وہ آپ کریں۔ تو وہ انہوں نے نہیں کی، ان کو نوٹس بھی دیے گئے، آج ابھی وہ فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ تو یہ بیچ میں نواز شریف صاحب کی تقریر آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے، یہ ساری خبریں چل رہی ہیں جو میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ ہم عوام کو سبز باغ دکھانے کے بجائے عملی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، نواز شریف صاحب، یہ ان کی سرخیاں لگ رہی ہیں TV پہ، ٹھیک ہے۔ کس نے ملک کو اس حال پر پہنچایا، یہ بھی نواز شریف کا چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ قانونی مشاورے جو ہیں وہ آپ میرے ساتھ جاری رکھیں، میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ وہ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو میں کل سپریم کورٹ سے پتہ کر کے آیا ہوں، اس کے حوالے سے مزید آپ سے باتیں کروں گا۔ آپ نے جو مشورے کرنے ہیں قانونی، وہ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں آپ، 030047257552، اس کے اوپر آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور شام کا جو گھومتی چائے والا پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ نے اپنا نام لکھوانا ہے یا کوئی ہیپی برتھ ڈے کا ہے مسئلہ تو میں آپ کو ہم کریں گے، وہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے،
कमेंट्स खाली नहीं, व्हाट्सएप। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।